السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے تو یہ ہم جواب دے رہے تھے کہ دیکھیں اگر ایک عاقلہ بالغہ لڑکی اپنی مرضی سے کسی شخص کے ساتھ نکاح کرتی ہے اور دو گواہوں کی موجودگی میں کر رہی ہے اور گواہ بھی مسلمان ہیں اور وہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں تو یہ نکاح یقیناً منعقد ہوگا. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کسی ایسے شخص سے نکاح نہیں کر سکتی ہے کہ جس شخص سے نکاح کرنا ان کے خاندان کے لیے باعث شرم و عار ہو. چنانچہ ایسے شخص سے نکاح وہ یقیناً کر سکتی ہے جو خاندان کے مقابلے کا ہو اور باعث شرم و عار نہ بنے، تو اس کو ہم پلہ، ہم نظیر یا کفو کہتے ہیں. تو گویا کہ لڑکی کفو میں نکاح کر سکتی ہے لیکن غیر کفو میں نکاح نہیں کر سکتی. فی زمانہ محتاط مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہی کہیں گے کہ غیر کفو میں اگر نکاح کرے گی منعقد ہو جائے گا، لیکن والدین کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس نکاح کو ختم کر سکتے ہیں. جو اس کے اولیاء ہیں، ولی ہیں لڑکی کے، وہ اس نکاح کو یقیناً ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری شریعت ذات پات کا لحاظ یقیناً نہیں کرتی ہے کہ کسی کو ذات کی وجہ سے حقیر سمجھے، لیکن ہماری شریعت اس بچی کے اولیاء کے جذبات اور کیفیات کو بھی فراموش نہیں کرتی ہے. تو کسی کی حقارت کی وجہ سے یہ غیر کفو کے نکاح کو منع نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس وجہ سے کہ اس شخص کا قریب آنا ان کے پورے خاندان کے لیے باعث شرم و عار ہے. لوگ تانا زنی کریں گے، مختلف قسم کے کمنٹس دیں گے جس سے ان کی دل آزاری ہوگی. تو ان کے تسلسل دل آزاری سے ان کو بچانے کے لیے شریعت یہ حکم دے گی کہ یہ لڑکی کا نکاح موقوف ہے، اگر وہ اجازت دے دیں گے تو ہوگا، ورنہ ختم ہو جائے گا چاہے جاب و قبول کیا ہو. یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے، لیکن ہم یقیناً سی بات ہے کہ یہ مشورہ ضرور دینا چاہیے کہ بچیاں اس قسم کا قدم نہ اٹھائیں صرف اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر، اور اپنے والدین کی چاہے وہ غلط ہی کہہ رہے ہوں لیکن والدین کے رکاوٹ کو ایک ظلم سے تعبیر کرتے ہوئے جوش میں آ کے قدم تو اٹھا لیا جاتا ہے. لیکن آپ یہ سوچئے کہ وہ والدین جنہوں نے بچپن سے لے کے جوانی تک اتنے احسانات کیے اور پھر اس کے بعد ایک اولاد اپنی مرضی، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان کے تمام احسانات کو فراموش کر کے ایسا قدم اٹھا لے جس کو مسلم معاشرے میں بہرحال بہت ہی معیوب تصور کیا جاتا ہے، تو اس سے ان کی دل آزاری ہوگی شدید قسم کی. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس قسم کے ماں باپ کو دکھ دینے کے بعد، تکلیفیں دینے کے بعد پھر بچے اگر یہ چاہیں کہ ہم خوش و خرم زندگی گزار لیں، تو میری زندگی میں بہت سارے کیسز ایسے میرے پاس آئے ہیں، تو پھر وہ خوشی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، کسی نہ کسی کرائسس میں پھنس جاتے ہیں اور انجام بعض اوقات بہت خراب ہو جاتا ہے. لیکن والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کو ذرا لحاظ کریں پیار محبت سے. اگر وہ چاہتے ہیں بچے کسی مقام پر، خاص مقام پہ شادی کرنا، تو ان کی بھی سن لی جائے اور دیکھا جائے کہ مقام درست ہے تو آنا کا مسئلہ نہ بنائیں. اگر صحیح مقام نہیں ہے تو دلائل سے سمجھانے کی بچوں کو کوشش کریں.